اور دوسرا حکم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، الوسیلہ قرب کا مقام، اللہ کا تقرب حاصل کرو نیک اعمال کر کے، صالح اعمال کر کے۔ اور یہ ایک بہت اونچا مقام بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دعوت کا عمل اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو یہ بہت جو ہے یہ اونچا مقام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھی ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اعمال صالح کرو۔ اور تیسری بات کہی گئی وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہو ان کے پاس جو زمین میں ہے سب کا سب، سارا مال ان کو مل جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی مزید اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ فدیہ دے دیں وہ اسے روز قیامت کے بدلے عذاب سے، کہ عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا وہ ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو یہ مال دنیا میں تو کام آ جاتا ہے، وہاں آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، قائم رہنے والا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور چور مرد اور چور عورت، بس کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسلامی جو حکومت ہے وہاں جو لوگ چوری کرتے ہیں، چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو اب اہل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ان پر حدود نافذ کی جائیں، ان کا دایاں ہاتھ جو ہے یہ گھٹے سے کاٹ دیا جائے جب ان کی چوری ثابت ہو گئی ہے یا کسی نے اقرار کر لیا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ توبہ قبول کرتے ہے اس کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جب بادشاہی اسی کی ہے تو حکم اسی کا چلے گا۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے جسے چاہے اور معاف کر دے جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو تیزی کرتے ہیں کفر کی راہ میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے محض اپنے منہ سے، جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں،
سماعون للکذب، وہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور سن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے تمہارے پاس، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کو اصل مقام سے ہٹا کر، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو، اور اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو بچتے رہنا، اگر مرضی کا حکم مل جائے تو ٹھیک ہے لے لینا، اگر اس کے خلاف ہو تو اس کو نظر انداز کر دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے چاہے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا تو نہیں کر سکتے تم اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کہ اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑا۔ سماعون للکذب، بڑے ہی سننے والے ہیں جھوٹ، اکالون للسحت، اور بہت کھانے والے ہیں حرام۔ فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ فیصلہ کریں ان کے جھگڑوں کا یا منہ موڑ لیں ان سے، آپ کو دونوں اختیار ہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ منہ موڑیں گے ان سے تو ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں لکھا ہے اللہ کا حکم۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں اس سے اس کے بعد بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہے ہدایت اور روشنی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق یعنی تورات کے مطابق انبیاء جو فرمانبردار تھے اللہ کے، ان لوگوں کے معاملات کا جو یہودی کہلائے۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اور فیصلہ کرتے ہیں درویش اور علماء بھی اسی کے مطابق جو محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو حقیر معاوضہ پر، یہ دنیا ساری کی ساری حقیر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں ان احکام کے مطابق جو نازل کیے اللہ نے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ کی ہدایات کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کا بدلہ جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کا بدلہ ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کا بدلہ کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو شخص معاف کرتے تو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں
اس قانون کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلی جگہ پہ فرمایا گیا وہ کافر ہیں، یہاں فرمایا وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاۃِ، اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر اس حصہ کا جو موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور روشنی ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور تصدیق کرتی ہے اس حصہ کتاب کی جو موجود تھا تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس قانون کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ہم نے نازل کی آپ پر اے نبی یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ۔ تو ساری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، لیکن اب قابل عمل وہ صرف قرآن مجید ہے، عمل اسی پر کیا جائے گا۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے کتاب میں سے، اور نگہبان ہے اس کی۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، سو فیصلہ کرو تم ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، منہ موڑ کر اس سے جو آ گیا ہے تمہارے پاس حق۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کیے ہم نے شریعت اور راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اس لیے کیا کہ آزمائے تم کو ان احکام کے بارے میں جو اس نے تم کو دیے ہیں، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم کو سب کو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر بتا دے گا تم کو ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کرو ان کے معاملات کا اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، یہ قرآن مجید۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُم مَّن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور محتاط رہنا کہ کہیں یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں کسی ایسے حکم سے جو نازل کیا اللہ نے آپ پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ چاہتا ہے اللہ کہ مبتلا مصیبت کرے ان کو پاداش میں ان کے بعض گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک انسان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا پھر یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اسلام سے پہلے جو دور تھا وہ فیصلے چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے نزدیک جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، دلی دوست نہ بناؤ یہودیوں کو عیسائیوں کو۔ بعضهم اولیاء، بعض وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے،
تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اس لیے دیکھتے ہو تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ دوڑ کر گھستے ہیں ان لوگوں میں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، سو قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح، او امر من عنده، یا کوئی اور صورت اپنے پاس سے، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین، اور ہو جائیں وہ اس پر جو چھپا رکھا تھا انہوں نے اپنے دلوں میں پشیمان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہیں اس وقت اہل ایمان، کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، برباد ہو گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ خسارہ پانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ، اے ایمان والو جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، ایمان سے جو ہے یہ پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی۔ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور دوسری ان کی صفت ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، مہربان ہوں گے مومنوں پر، اور تیسری اعزۃ علی الکافرین، سخت ہوں گے کفار کے لیے۔ اور مزید یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا جو دیتا ہے وہ جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست بس اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو کوئی دوست بن جائے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ان کا جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب رہنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو اپنا دوست۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو دین کا مذاق کو اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اعلان کرتے تم نماز کے لیے تو بنا لیتے ہیں وہ اسے مذاق اور کھیل، یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو اے اہل کتاب نہیں تم ضد اور نفرت کرتے ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبل،
اور اس پر جو نازل ہوا ہم سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم اس سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ قرآن آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے قرآن، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ پہ نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا گیا۔ کیونکہ یہاں پہ یہ تو کہا گیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، جو ہم سے پہلے ہوا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو بعد میں ہوگا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہو کیا میں بتاؤں تم کو کہ کون زیادہ برے ہیں ان سے بھی انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہ جن پر لعنت کی اللہ نے ایک، وغضب علیہ، اور غضب ٹوٹا اس کو ان پر دو، وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی لعنت بھی ہوئی، غضب ہوا، بعض کو بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنایا، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ فرمایا اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدتر ہیں درجہ میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ آئے بھی کفر لیے ہوئے اور وہ گئے بھی کفر لیے ہوئے، جب آئے تھے کافر تھے، جب گئے پھر بھی کافر تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں، یعنی اپنے سینوں میں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور دیکھتے ہیں آپ ان میں سے اکثر کو کہ وہ جلدی کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الإثم وعقلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے درویش اور علماء، ربانی رب والے، ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو گناہ سے روکیں، حرام کھانے سے روکیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ محاورہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین وہ نعوذ باللہ بخیل ہے اور کنجوس ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کی وجہ سے، یہ اس بات کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سو میں اس کلام سے جو نازل ہوئے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں۔ جتنا زیادہ قرآن نازل ہوگا اتنا ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی بھڑکاتے ہیں یہ آگ جنگ کے لیے تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ۔ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے جی جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ دوڑ و دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی خاطر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر کہیں اہل کتاب ایمان لے آتے، سچا اور پکا ایمان ہے، اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور نمبر 2 تقوی اختیار کرتے تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور داخل کرتے ہم ان کو نعمت بھری جنتوں میں، ہم ان کو جنتوں کا وارث بنا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور ان تعلیمات کو جو نازل کی گئی ہیں ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو برکتیں ہوتی۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے بھی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، آسمانوں سے بھی برکتیں ہوتی اور زمین بھی برکتیں اگلتی، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی اگر وہ اللہ کی شریعت کو قائم کرتے، نافذ کرتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ راست رو ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاؤ، اور آپ پر نبوت و رسالت مکمل ہو گئی، اب یہ پیغام ہر امتی نے پہنچانا ہے دوسرے انسانوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر نہ کیا آپ نے ایسا تو نہیں ادا کیا آپ نے حق اس کی رسالت کا، اس کی پیغمبری کا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ بچا لے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ تو پہلے جو ہے یہ صحابہ آپ کی جو ہے یہ حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے گھر کا، آپ کے جو ہے یہ خیمے کا پہرا دیتے تھے، پھر آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا، کہا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، تو اب آپ جا سکتے ہیں اور اللہ بچا لے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے پیغمبر کہہ دو اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تورات اور انجیل کو اور اس تعلیم کو جو نازل کی گئی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، قائم کر کے دکھاؤ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ کلام یعنی قرآن جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس نہ آپ غم کریں ایسے کافروں پر۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور صابی اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور کیے انہوں نے نیک عمل، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں ہے کسی قسم کا خوف ان کے لیے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سچا اور پکا ایمان اور ایمان کے مطابق پھر نیک اعمال۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یقیناً لیا تھا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، یعنی کئی رسول بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر جو پسند نہ آیا ان کے نفسوں کو، تو پھر کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، تو بعض کو جھٹلایا انہوں نے، بعض رسولوں کو پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ وفریقاً یقتلون، اور بعض کو قتل ہی کر دیتے رہے، جناب زکریا علیہ السلام کو، جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیا۔
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور سمجھتے رہے کہ نہ رونما ہوگا کوئی فتنہ، فَعَمُوا وَسَمُوا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر توبہ قبول کر لی اللہ نے ان کی، ثُمَّ عَمُوا وَسَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہت سارے لوگ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے مسیح، کیونکہ بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ ان کو صحت عطا کر دیتا تھا، اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی اور رب ہے تمہارا بھی، میں رب نہیں ہوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور شرک بہت بڑا جرم ہے، سن لو انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ ہے اس کا دوزخ، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، کہ خدا تین ہیں، ایک اللہ ہے، عیسیٰ ہے اور روح القدس ہیں، تو تین میں سے تیسرا ہے، یہ بھی جو ہے یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک ہی معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور اور معافی نہیں مانگتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بس تم نے دیکھا کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے اور تم نے ان کو جو ہے یہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں ایک سچی خاتون تھی، راست باز عورت تھی، جناب مریم علیہ السلام۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کھاتا ہو پیتا ہو سوتا ہو جاگتا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم ان کے سامنے نشانیاں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کس طرف وہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہو اے پیغمبر ان سے، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ اگر تم عبادت نہیں کرتے تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملہ میں نا حق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو خود بھی گمراہ ہوئے اس سے پہلے، اور گمراہ انہوں نے کیا بہت سارے لوگوں کو اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت بھیجی گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے جناب داؤد اور جناب عیسی ابن مریم کی زبان سے، ان کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری ہے امت کی کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا ہے یہ کام جو وہ کر رہے تھے۔ ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، دیکھتے ہو تم اکثر کو ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ جو آگے بھیجا اپنے لیے ان نے خود، یعنی اللہ کا غضب جو ہوا ان پر، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو نازل ہوا نبی کی طرف، تو نہ بناتے یہ کافروں کو دوست، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عداوت میں، دشمنی میں اہل ایمان کے لیے یہود کو، یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ دشمن ہیں، اہل ایمان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کے آج تک، والذین اشرکوا، اور ان کو جو مشرک ہیں یہ بھی بڑے مخالف ہیں، دشمنی ان کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں اہل ایمان کی ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم ہیں، ورہبانا اور راہب ہیں، درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، وہ آج بھی مسلمانوں کے قریب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللہ ربنا لا نشرک به شیئا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا،
ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ یا اللہ ہمارے وہ اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو اساتذہ حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان صحت والی یا اللہ ان کو زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی موذی بیماری سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفت سے، ہر قسم کے یا اللہ وائرس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس اسلامی سینٹر یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو خیر نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی نیک خواہشات جائز حاجتیں یا اللہ پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔